عیسوی ہم یہاں کوٹ اقبال ضلع چکوال پنجاب پاکستان میں اس مختصر سی ملاقات میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں۔ کتاب اللہ سے دو مقامات میرے سامنے ہیں۔ ایک جگہ بتایا گیا ہے کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جن کا علم اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ وہ دنیا والوں میں سے کسی کو نہیں بتایا گیا۔ چونکہ وقت محدود ہے، میں اختصار کے ساتھ بات کرنے پر مجبور ہوں۔ اللہ آپ کے دلوں کو متوجہ فرما دے۔ اس دور کا سب سے بڑا المیہ میرے خیال میں سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ اہل اسلام کے قلوب دل قرآن فہمی کے جوہر سے محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ تبلیغ کا ایک ایسا انداز اپنا لیا گیا ہے کہ جس سے دل و نگاہ کی پاکیزگی، دل و نگاہ کی تطہیر اور دل و نگاہ کی صفائی کم، تفریح زیادہ، نفس کی تسکین چاہیے۔ نفس میں سمجھتا ہوں یہ کسی بھی فرد یا کسی قوم کے زوال اور ادبار کی تمہید ہوا کرتی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ آپ اس روایتی انداز سے ہٹ کر جو جلسے ہوتے ہیں، لوگ چاہتے ہیں تفریح ہوتی ہے ایک طرح کی، جیسے لوگ میلے پر ہو آئے، کچھ باتیں ہنسنے کی، کچھ باتیں ادھر ادھر کی۔ اللہ آپ کے دلوں کو قرآن کریم کی تفہیم کے لیے متوجہ فرما دے۔ انا کأنا لعل لیتا، یہ الفاظ اس وقت استعمال ہوتے ہیں جب کسی بات کو مؤکد کرنا ہو، یقینی ثابت کرنا ہو کہ اس میں کوئی شک نہیں، ریب نہیں۔ ہم جب اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہیں تو اپنی گواہی کو انا سے مؤکد کرتے ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ تو یہ ان کأن لیتا لعل، یہ
گرامر کے وہ ورڈز ہیں عربی میں جہاں بیان ہونے والی بات کو تاکید کے تصور سے مؤکد بنانا ہو، یقینی ثابت کرنا ہو، تو یہاں پر ان کے ساتھ بات شروع ہوئی ہے. ان اللہ عندہ علم الساعہ. اللہ کے پاس ہے یہ علم کہ قیامت کب آئے گی. علامات، بعض علامات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بنی نوع انسان کے لیے بیان ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت کی یہ علامات ہیں. اور اگر آپ غور فرمائیں تو وہ علامات اس وقت پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں. سرخ آندھیاں، طوفان، زلزلے. سب سے بڑا زلزلہ، لوگ تو کہتے ہیں جب زمین ہلتی ہے، عمارتیں گرتی ہیں، لوگ مرتے ہیں، وہ زلزلہ ہوتا ہے. میں کہتا ہوں سب سے بڑا زلزلہ یہ ہے کہ جب انسانی قدریں اور انسانی اخلاق زمین میں، خاک میں مل جائے. آج بھی ایک خبر ہے، ایک بیٹی باپ کے منہ کالا کرنے کے نتیجے میں بچے کی ماں بن گئی. یہ کوئی کم زلزلہ ہے؟ آپ مجھے بتائیے اس سے بڑا زلزلہ کون سا ہوتا ہے؟ آپ کو تو شکوہ ہے نا بارش کیوں نہیں ہو رہی. کبھی آپ نے گریبان میں جھانکا کیوں نہیں ہو رہی؟ اللہ تو رحیم مطلق ہے. اس سے بڑا فیاض کون ہوگا؟ اس سے بڑا جواد کون ہوگا؟ کیوں نہیں ہو رہی بارش؟ گریبان میں جھانکیے، اس کا جواب آپ کو اپنے باطن سے، آپ کے ضمیر سے ملے گا. جب بھائی کے ہاتھوں بہن کی عزت محفوظ نہ ہو، جب باپ کے ہاتھوں بیٹی کی عزت محفوظ نہ ہو، جب چچا کے ہاتھوں بھتیجی کی عزت محفوظ نہ ہو، یہ سب سے بڑا زلزلہ ہے. علامات بتا دی گئیں کہ جوانوں میں غیرت نہیں رہے گی. ہر گھر میں جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے سامنے، وہ اتنا سا چھوٹا سا ڈبہ ہے، وہ آپ نے اپنے گھر میں بڑی چاہت کے ساتھ بڑے اہتمام سے رکھا. کبھی آپ اس طرح قرآن کو رکھا کرتے تھے. اب آپ نے وہ ڈبہ رکھا ہوا ہے جو آپ کی معصوم بچیوں کو عشق بازی کے گر سکھاتا ہے. ایک لڑکا ایک لڑکی حرام کاری کے لیے ترغیب دیتے ہیں پوری قوم کو، اور باپ بھی بیٹھا ہوا ہے، ماں بھی بیٹھی ہوئی ہے، بھائی بھی بیٹھا ہوا ہے، بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، بیٹیاں بھی بیٹھی ہوئی، دیکھ رہے ہیں اس کو. ڈرامہ ہو رہا ہے. یہ ڈرامہ تھوڑی ہے، یہ تو تیرا بیڑا غرق کرنے کے لیے تیری بیٹیوں، بہنوں اور بچیوں کو عشق بازی کا سبق سکھایا جا رہا ہے، اور تو اس کا نام ڈرامہ رکھتا ہے. وہ سارے کردار کرائے کے ہوتے ہیں جن کو رنگ روغن لگا کے پیش کیا جاتا ہے. وہ کتیاں کرائے کی ہوتی ہیں، وہ کتے کرائے کے ہوتے ہیں. اور تیرے بچوں کو، میرے بچوں کو صحابہ کے نام یاد نہیں ہیں، ان لانتیوں کے نام یاد ہیں. یہ کم زلزلہ ہے. میں نے شاید پہلے بھی آپ سے کسی موقع پر
یہ کہا ہوگا، اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے، کہ انڈیا کی ایک خاتون، جیسے آپ کے ہاں محترمہ ہیں وہاں بھی محترمہ ہیں نا جی، تو اس نے کہا کہ پاکستان کے خلاف ہمیں گن اٹھانے کی کیا ضرورت ہے، ہم تو پاکستان کو جیت چکے ہیں، فتح کر چکے ہیں، اس لیے کہ وہ جوانی اب نہیں رہی وہاں جن کے دل و دماغ میں اسلام بستا تھا، جن کے دل و دماغ میں قرآن بستا تھا، وہ لوگ چلے گئے قبرستان، جو قرآن پڑھ کے سوتے تھے اور اٹھ کر قرآن پڑھتے تھے، اب تو یہاں انڈین فلمیں دیکھ کر سوتے ہیں، گانے گاتے ہوئے اٹھتے ہیں۔ ہمیں اس کے خلاف گن اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ علامات قیامت میں بہت ساری باتیں سامنے آ چکی ہیں، اب دیکھیں کاروائی کب ڈلتی ہے۔ فانتظروا انی معکم من المنتظرین، قیامت کب آئے گی یہ راز اللہ نے، یعنی وہ لمحہ جو وقوع کا ہے، وہ خاص لمحہ، جس لمحے قیامت واقع ہوگی اللہ نے یہ راز کسی کو نہیں بتایا۔ بارش کب کہاں کتنی ہوگی یہ راز بھی اللہ نے کسی کو نہیں بتایا۔ مادہ کے رحم میں کیا ہے یہ راز بھی اللہ نے کسی کو نہیں بتایا۔ کل کیا ہونے والا ہے یہ راز بھی اللہ نے کسی کو نہیں بتایا۔ کل کی باتیں ما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھوں کل کیا ہو جائے گا۔ کہاں جانتے ہیں؟ وسائل بھی ہیں، اسباب بھی ہیں، حالات بھی ہیں، اقتدار بھی ہے، ایجنسیاں بھی ساری ان کے حکم پہ کام کر رہی ہیں۔ 4 بجے تک وہ کچھ اور تھے، 4:15 بجے کچھ اور ہو گئے۔ ما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کل کیا ہونے والا ہے کوئی نہیں جانتا۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور یہ بھی کوئی نہیں جانتا کہ موت کب اور کہاں آئے گی۔ یہ راز اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں۔ قیامت، باران رحمت، ما فی الارحام، کل کا علم اور موت، یہ 5 سچائیاں، یہ 5 صداقتیں، یہ 5 حقیقتیں اللہ نے ان کا علم اپنے پاس رکھا ہے۔ اسی کو یہاں تفصیل کے ساتھ بیان ہوا، ایک اور جگہ قرآن کریم میں اسی حقیقت کو اجمال میں بیان کیا گیا۔ فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اسی کے پاس ہیں غیب کی ساری چابیاں۔ جاہل تو غیب کی باتوں کو اس طرح بانٹتا پھرتا ہے جیسے نانی کی کھیر بانٹ رہا۔ یہ اللہ کے حق کو اللہ کے بندوں میں اس طرح تقسیم کرتا ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اسی کے پاس ہیں غیب کی چابیاں۔ چابی نہیں کہا، مفاتح، مفتاح کی جمع ہے۔
اسی کے پاس ہے غیب کی چابیاں. اگر چابی کہی جاتی تو گنجائش نکلتی کہ بڑی چابی تو اللہ کے پاس ہے, چھوٹی چابیاں انبیاء اولیاء کے پاس بھی ہیں کہ یہ بھی اللہ کے پیارے ہیں. قرآن کریم نے سارے دروازے بند کر کے انبیاء, رسل, اولیاء, اتقیاء, ابرار و اصفیاء, اخیار, ان کی عظمت علی الرأس والعین, سر آنکھوں پر یہ سچے ہیں, لیکن یہ قانون ہے کہ غیب کی چابیاں اللہ کے اپنے پاس ہیں. ابھی ہم پنڈی سے آتے ہوئے سورہ یوسف سن رہے تھے. ایک بچے نے پڑھی ہے, وہ مراکش کا بچہ ہے. دیکھو جی, قرآن کریم تو قرآن کریم ہے نا جی. شہد جو بھی کھائے اسے میٹھی لگے گی, شہد کبھی کڑوی نہیں لگے گی سوائے گیدڑ کے. گیدڑ کو شہد کڑوا لگتا ہے, وہ ادھر ادھر کا گند والا کھاتا ہے, شہد اسے ہضم نہیں ہوتا. مشرک بھی کس سے کہانیاں ٹوٹ کے بیان کرتا ہے, قرآن ہضم نہیں ہوتا اسے. گیدڑ اور مشرک کی فطرت ایک ہے. قرآن کریم تو شہد ہے, ہنی ہنی, لیکن بعض اللہ کے بندوں کو یہ خصوصیت حاصل ہوتی ہے کہ وہ قرآن کریم کو جب پڑھتے ہیں تو عجیب محسوس ہوتا ہے. ہم سنتے آ رہے تھے, اس بچے کو خصوصیت یہ ملی, ویسے بھی عربی بچہ ہے, سمجھتا ہے قرآن کریم کو, اس کے مفہوم اور معانی کے مطابق اس کا لہجہ ڈھلتا ہے, بنتا ہے. تو پوری سورہ یوسف جب بیان ہوئی, جس کو اللہ نے احسن القصص کہا, خود نقص علیک, نحن نقص علیک احسن القصص. ہوں جو میں اپنی زبان وچ ترجمہ کرانا, جس طرح شفیق پیو اپنے پتر نو یا شفیق استاد اپنے شاگرد نو آکھے, آ سونیا تینوں ایک سونی کہانی سناواں, سچی تے سونی, احسن ہے نا, اصدق نہیں ہے. نقص علیک احسن القصص, اللہ نے اپنے محبوب نو فرمایا, آ سونیا تینوں ایک سونی کہانی سناواں. اے عنوان اللہ نے آپ دیتا. تے جد او پوری کہانی بیان کیتی اللہ نے, آخر وچ فرمایا, تلک من انباء الغیب نوحیہ الیک. تلک من انباء الغیب نوحیہ الیک. اے غیب دیاں خبراں میرے سونیاں, تے علام الغیوب چونکہ میں آپ ہاں, اے خبراں میں تینوں دتیاں. تلک من انباء الغیب نوحیہ الیک. اے غیب دیاں خبراں اسی وحی کرنے ہاں تیرے پاس, تیرے دل تے. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. ہم نے آپ کو وہ بات بتائی جو آپ نہیں جانتے تھے. جاننا اور نہ جاننا یہ عبد کی پہچان ہے. نہ جاننا اور جاننا یہ عبد کی پہچان ہے. جاننا اور جاننا یہ معبود کی شان ہے.
نہ جاننا اور جاننا یہ عبد کی پہچان ہے، جاننا اور جاننا یہ معبود کی شان ہے۔ اللہ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اسی کے پاس ہے غیب کی چابیاں، لا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، کوئی نہیں جانتا مگر اللہ ہی۔ یہ جو عبد المجید آپ سے اللہ ہی کہلاتا ہے یہ اللہ ہے، وہی قرآن اللہ کہلاتا ہے، میں آپ کو اللہ ہی کہلاتا ہوں، سیم کانسیپٹ ہے، سیم، ایک رائی کے برابر بھی اس میں فرق نہیں ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، کرو ترجمہ، آپ کریں نا، آپ تاکہ نقش ہو جائے، نقش ہو جائے۔ ہاں آخرت کے سفر میں اس کو نقش کر لو، روشنی کا مینار بن کر آپ کے آگے آگے ہوگا اور آپ اس کی روشنی میں چلیں گے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اسی کے پاس ہیں غیب کی چابیاں، لا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، کوئی نہیں جانتا مگر اللہ ہی۔ اب ذرا ڈیٹیل، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وہی جانتا ہے جو کچھ کے خشکی میں ہے، تر میں، بر میں ہے، بحر میں، جنگل میں ہے، شہر میں۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، یہ ہے اس کے علم کی وسعت۔ ونٹر میں، خزاں میں، پوری کائنات کے درختوں سے جب پتے جھڑتے ہیں، قرآن کہتا ہے کوئی ایک پتا بھی ایسا نہیں جو اس کے علم سے باہر ہو۔ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ، کوئی بیج ایسا نہیں، کوئی دانہ ایسا نہیں جو زمین سے اگنے والا ہو، اللہ کے علم سے باہر ہو۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، یہی وجہ ہے کہ جب بھی کوئی دانہ اگتا ہے نا زمین کے بطن سے، جب سر اٹھاتا ہے، جب زمین سے نکلتا ہے، تو ہر دانہ جب اگتا ہے تو ایک کونپل سامنے آتی ہے، اس کی پہلی ایک کونپل نکلتی ہے، پھر اسے پتے لگتے ہیں، پھر وہ ٹہنیاں لگتی ہیں اور وہ پھیلتا چلا جاتا ہے، لیکن اس کی جو ابتدائی نمود ہے، ہاں جی، اس کی جو شروع کی نمود ہے وہ ایک ہی کونپل سے ہے۔ اہل نظر نے عجیب بات کی، فرماتے ہیں ہر جنم لینے والے دانے کو اللہ بھی جانتا ہے، اور فطرتاً ہر دانہ اپنے خالق کو بھی جانتا ہے۔ یوں ہی اگتا ہے وہ توحید کا مبلغ بن کر اگتا ہے۔ ہر گیا ہے کہ الضمیر ید وحدہ لا شریک لا گوید، ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، خشکی و تر، بحر و بر، شمس و قمر، حجر و شجر، جنگل اور شہر، سب اسی کے علم۔ کل کیا ہوگا کسی کو معلوم نہیں ہے، موت کب آئے گی
اللہ نے یہ راز نہیں بتایا کسی کو، کسی کو نہیں بتایا۔ پہلے بھی غالباً کہیں بتا چکا ہوں، لیکن یہ باتیں ایسی ہیں کہ انہیں دہرایا جانا ضروری ہے تاکہ زنگ نہ چڑھ جائے عقیدے پر اور فکر پر، یہ دھلتا رہے، یہ دھلتا رہے، ہاں نا جی، اس کی کلیننگ ہوتی رہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ مدینہ طیبہ میں تھے، حج کا موسم آ گیا، دل چاہا حج کراؤں، خیال آیا جسمانی قوت بھی وہ نہیں رہی، ضعیفی ہے، اور اس وقت کا سفر بھی اتنا آسان نہیں تھا جتنا اب ہے، وہ تو اونٹوں پر یا پیدل کئی ہفتے لگتے تھے مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ پہنچنے کے لیے، اب تو آپ 3 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں۔ تو استخارہ کیا، استخارہ میں اللہ کا کرم ہوا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی، مدینہ طیبہ میں بیٹھا ہے نا، اور امام مالک ہیں، مدینہ طیبہ کے قیام میں جب تک رہے کئی سال کبھی جوتا استعمال نہیں کیا، صرف مسجد میں نہیں، مدینہ طیبہ میں جب تک رہے جوتا استعمال نہیں کیا۔ پوچھا گیا یہ کون سا مسئلہ ہے؟ فرمایا مسئلہ تو کتابی نہیں ہے، یہ وجدانی فیصلہ ہے، دل چاہتا ہے، چونکہ یہاں سنگریزے بھی ہیں، پتھر بھی ہیں، چبھتے بھی ہیں پاؤں کو، لیکن میرا ضمیر مجھے یہ کرنے نہیں دیتا، جوتا نہیں پہن سکتا ہوں، سوچتا ہوں کہ جوتا پہن کر کہیں اس جگہ نہ میرا پاؤں آ جائے جہاں رحمت عالم چلے ہوں، جہاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پائے اقدس آیا ہو، کہیں میرا پاؤں وہاں نہ آ جائے۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی، زیارت ہوئی تو عرض کیا اللہ کے رسول میری زندگی کے کتنے دن باقی ہیں؟ یہ اس لیے پوچھا کہ مدینہ طیبہ میں اس لیے بیٹھے تھے کہ موت مدینہ میں آئے، ریال کمانے کے لیے نہیں بیٹھے تھے۔ موت مدینہ میں آئے، محبوب کے شہر میں موت آئے، سر و قدموں پہ تیرے، اور قضا آ جائے، ایسے انجام سے بہتر کوئی انجام نہیں۔ تو عرض کہ اللہ کے رسول میری زندگی کے کتنے دن باقی ہیں؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اشارہ فرما دیا، اور امام صاحب کی آنکھ کھل گئی، اب سوچنے لگے اس اشارے سے مراد 5 سال ہیں، 5 مہینے ہیں، 5 ہفتے ہیں، 5 دن ہیں، یا 5 لمحے، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو کچھ احباب سے تذکرہ کیا اپنے اس خواب کا، انہوں نے کہا کہ علامہ ابن سیرین مدینہ طیبہ میں تشریف رکھتے ہیں، ان سے پوچھ لیں، خواب کی تعبیر میں اللہ نے ان کو عجیب ادراک عطا فرمایا۔ علامہ ابن سیرین اصدق الرؤیا والے، تو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اپنا ایک شاگرد بھیجا، فرمایا جاؤ، اور علامہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ، یہ علامہ اس طرح کے لوگ ہوا کرتے ہیں، اب تو علامہ اتنے ہو گئے ہیں کہ
احمد آباد میں آموں کی اتنی قسمیں نہیں جتنی علاموں کی قسمیں ہیں. جس نے ایک دو رسالہ رٹ لیا یا کسی کی کیسٹ یاد کر لی وہ علامہ سے پہلے کہیں ٹکتا ہی نہیں. اب تو یہ گالی بن گئی. سارے دل چاہتا ہے جتنے القاب اور خطابات ہیں وہ سارے لگ جائیں ہمارے ساتھ. شاید پہلے بھی میں نے آپ کو کہیں سنایا ہوگا کہ وہ سخت بارش ہو رہی تھی کشمیر میں. پہاڑوں کی جو آبادی ہوتی ہے وہ اس طرح کے دو گھر ادھر ایک ادھر، تو جہاں کہیں کسی کو ڈھلوان میں کہیں موقع ملا اس نے گھر بنا لیا. تو بارش ہو رہی ہے بڑی سخت، کسی آدمی نے آ کر نوک کیا، دروازہ کھٹکھٹایا کہ بھئی دروازہ کھولو بارش ہے، میں ذرا کچھ دن آپ کے پاس ٹھہر جاؤں. دروازہ کھولنے سے پہلے صاحب خانہ نے پوچھا تعارف تو کرائیے آپ ہیں کون؟ اس نے کہا مفکر اسلام حضرت العلام ڈاکٹر علامہ ہے جی نقشبندی سہروردی چشتی قادری. وہ کھولتے ہوئے دروازہ اس نے دوبارہ بند کر دیا. اتنے آدمیوں کے لیے میرے گھر جگہ نہیں ہے، سوری. ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کے پاس شاگرد کو بھیجا تو فرمایا علامہ سے میرا نام نہ بتانا. آپ نے دیکھا اللہ نے ان لوگوں کو کیا ظرف عطا فرمایا. میرا نام نہ بتانا، نمائش نہیں کرنی میں نے اپنی، صرف تعبیر معلوم کرنا چاہتا ہوں. وہ سب کچھ ہو کر بھی اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے تھے اور ہم کچھ نہ ہو کر اپنے آپ کو سب کچھ سمجھ بیٹھے. ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کے سامنے امام مالک کا نمائندہ آیا اور انہوں نے آ کر خواب بتایا. خواب عرض کیا، تعبیر پوچھی. ابن سیرین نے فرمایا یہ خواب ہے کس کا؟ کسی معمولی آدمی کا خواب تو نہیں ہے. کس کا خواب ہے؟ اور اس وقت مدینہ طیبہ میں امام مالک سے بڑا صاحب علم و حکمت تو ہے کوئی نہیں، کہیں یہ انہی کا تو نہیں. وہ جو نمائندہ بن کے آیا تھا اس نے کہا جی مجھے اجازت نہیں ہے، نام ظاہر کرنے کی اجازت نہیں ہے. ابن سیرین فرمایا وہ اپنا نام نہیں ظاہر کرنا چاہتے، ہم تعبیر بتا دیں گے. جاؤ اور ان سے کہو جب تک نام نہیں بتائیں گے ہم تعبیر نہیں بتائیں گے. یہ محبت کی بات ہو رہی ہے. اب چونکہ مجبوری تھی تو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اجازت دے دی کہ چلو بتا دو میرا نام. ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے جب یہ سنا کہ انہی کا خواب ہے فرمانے لگے حیرت ہے. امام مالک اس اشارے کو نہیں سمجھ سکا. اوہو، اس اشارے سے مراد سن و سال نہیں ہے، مہینے ہفتے نہیں ہے، دن نہیں ہے. اس اشارے سے مراد وہ 5 باتیں ہیں جن کا قرآن میں تذکرہ آیا ہے. اور آپ نے جو سوال کیا تھا وہ انہی 5 میں سے ایک تھا کہ موت کب آئے گی. تو اللہ کے رسول نے اشارہ کر دیا کہ ان 5 باتوں کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے. فرمایا ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. قرآن کریم نے کہا
ان الموت الذی تفرون منہ، موت جس سے تم بھاگتے پھرتے ہو، تفرون منہ، بھاگتے پھرتے ہو، فإنہ ملاقیکم، تم اس سے بچنا چاہتے ہو، وہ تم سے ملنا چاہتی ہے۔ عجیب، ہاں وہ کیا کہا کسی فارسی شاعر نے، میرم گرت نبینم سوزم چرخ نمائی، میرم گرت نبینم سوزم چرخ نمائی، کیا ہے جی؟ نہ تاب وصل دارم نہ طاقت جدائی، تم اس سے بچنا چاہتے ہو، وہ تم سے ملنا چاہتی ہے، وہ مل کے رہے گی، بچ نہ سکو گے۔ یہ بھی ان سے بات شروع ہوئی، ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم، تم اس سے بچنا چاہتے ہو، بھاگتے پھرتے ہو۔ ڈاکٹر صاحب کوئی ایسا نسخہ تجویز فرمائیے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں۔ بڑے بڑے اونچی اونچی دیواروں والے مورچے بنائے، ان میں سیسا ڈالا، دیواروں میں سیسا ڈالا کہ کوئی گولی نہ گزر سکے، کوئی دشمن ان کو عبور نہ کر سکے۔ سر بفلک دیواریں کھڑی کی، سب سے شاید بچ جاؤ لیکن موت سے نہیں، وہ صحیح وقت پہ آئے۔ کوئی تمہارا بہترین دوست ایک لمحے کے لیے اسے ٹال نہیں سکے گا، اور کوئی بدترین دشمن ایک لمحے کے لیے اسے پہلے نہیں لائے گا، وہ اپنے وقت پہ آئے گی۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا حکیمانہ فرمان ہے، لوگ موت سے ڈرتے ہیں، حالانکہ موت خود وقت سے پہلے مرنے نہیں دیتی، وقت سے پہلے خود موت مرنے نہیں دیتی، اور جب وقت آ جائے گا تو پھر کوئی نہیں بچا سکے گا، نہ دولت، نہ اولاد، نہ برادری، نہ پارٹی، نہ اقتدار، نہ سلطنت، ٹھیک وقت پہ آئے گی۔ پھر کیا ہوگا؟ ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ، وہ تمہیں اس عادل کی عدالت میں لے جائے گی جو تمہارے ظاہر کو بھی جانتا ہے، پنہاں کو بھی، تمہارے ظاہر کو بھی جانتا ہے، باطن کو بھی، جس کے سامنے تمہاری کتاب زندگی کھلی ہوئی ہے، ایک ایک نقش کو جانتا ہے۔ ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ، اب آگے والی بات بڑی عجیب ہے، فَيُنَبِّئُكُمْ، کیا؟ فَيُنَبِّئُكُمْ، وہ تمہیں آگاہ کرے گا، تمہیں بتائے گا، بما کنتم تعملون، جو کچھ کر کے آئے جو کچھ کر کے آئے ہو وہ تمہیں بتائے گا۔ یہ نہیں فرمایا قرآن نے کہ جس طرح جو کچھ کر کے آئے وہ اس کے مطابق فیصلہ کرے گا، نہیں،
قرآن نے کہا جو کچھ کر کے آئے گا وہ تمہیں بتائے گا، کر کے تو یہ آئے ہو لیکن میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ فیصلے تمہارے اعمال کے مطابق نہیں، اس کی رحمت کے مطابق۔ فَيُنَبِّئُكُمْ، وہ تمہیں آگاہ کرے گا، بتائے گا، تمہاری زندگی کی کتاب نام اعمال کھول کے رکھ دے گا، پڑھتے جاؤ یا فخر کرتے جاؤ یا شرماتے جاؤ، پڑھتے جاؤ۔ فَيُنَبِّئُكُمْ، وہ کیا کہا جی؟ یوما، جب یہ بولیں گے نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، زبان اس دن چپ رہے گی، ہاتھ بولیں گے ہم نے کیا کیا، پاؤں بولیں گے کہاں چلتے رہے، کان بولیں گے کیا سنتے رہے، کان بولیں گے کیا سنتے رہے، آنکھیں بولیں گی کیا دیکھا، دماغ بولے گا کیا سوچا۔ یہ تمہارے گھر کے گواہ اٹھ کھڑے ہوں گے، تمہارے گھر کے گواہ اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اس وقت تمہارے ہاتھ، تمہاری آنکھیں، تمہارا دماغ، تمہارے پاؤں تمہارے نہیں ہوں گے، وہ اللہ کی عدالت میں گواہی دیں گے، یا اللہ تو نے ہمیں ان کا غلام تو بنایا، ہم اس کے نوکر تھے، لیکن اس نے ہم سے یہ کام لیا۔ فَيُنَبِّئُكُمْ، وہ تمہیں بتائے گا کہ یہ کر کے آئے ہو، یہ کر کے آئے ہو، اب تم جیسوں کو بھی معاف کرتا ہوں کہ میں غفور الرحیم ہوں۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے اپنی ذات پر رحمت لکھ دی۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، حسیب بھی ہے کوئی شک نہیں، ذو انتقام بھی ہے اس میں کوئی شک نہیں، گرفت بھی اس کی کامل ہے، بطش شدید والا ہے اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے اپنی ذات پر رحمت لکھ دی۔ جب انسان کی تخلیق ہو رہی تھی تو نوریوں سے کہا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، مخلوق لا رہا ہوں جو میرا نمائندہ ہوگا، بات میری ہوگی، زبان اس کی، بات میری ہوگی، زبان اس کی، آنکھیں اس کی ہوں گی، بصیرت میری، دل اس کا ہوگا، دھڑکنیں میری۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اور یہ سب کچھ میں اسی کے لیے بنا رہا ہوں۔ نوریو، سچ تو یہ ہے کہ میں نے تمہیں بھی اسی کے لیے بنایا ہے۔ تم اس کی عظمت کے اعتراف میں سرنگوں ہوگے۔ میں حکم دوں گا تم سجدے میں پڑھ کر اعتراف کرو گے کہ یہ سینئر ہے، ہم جونیئر ہیں۔ اچھا یا اللہ، اس کی فطرت کیا ہوگی؟ رب العالمین نے فرمایا پڑھ لو۔ اب جب فطرت کو
فطرت کا مطالعہ کیا تو اس میں خیر کے ساتھ کچھ شر کی جھلک بھی تھی، پازیٹو بھی تھا، کچھ نیگیٹو بھی تھا، شیریں بھی تھا، کچھ تلخ بھی تھا، کچھ کڑوا بھی تھا۔ تو عرض کیا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ یا اللہ، اس میں تو کچھ فساد مچانے والے، کچھ خون بہانے والے، کچھ شر پھیلانے والے بھی ہیں۔ فرعون نظر آیا، حامان نظر آیا، شداد نظر آیا، قارون نظر آیا، ابو جہل نظر آیا، ہلاکو چنگیز نظر آیا۔ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ۔ یا اللہ، یہ تو خون ریزی کریں گے، فساد مچائیں گے۔ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ ہمارا تو اور کوئی کام ہی نہیں، تیری تسبیح اور تیری تقدیس بیان کرتے ہیں۔ سبوح قدوس سبوح قدوس، اس کے سوا تو ہم نے کچھ کرنا ہی نہیں۔ تو پھر ایسی مخلوق کیوں بناتا ہے جن کے دامن پہ کچھ چھینٹے بھی نظر آتے ہیں؟ رب العالمین نے فرمایا عالم ما لا تعلمون، یہ راز میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، یہ راز میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ وہ راز کیا ہے؟ سب سے بڑا راز تو یہ ہے کہ بہر یکگل زحمت صدخار می باید کشید۔ گلاب کا پھول حاصل کرنے کے لیے کتنے کانٹے، یہ راز میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، یہ راز میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ وہ راز کیا ہے؟ سب سے بڑا راز تو یہ ہے کہ بہر یکگل زحمت صدخار می باید کشید۔ گلاب کا پھول حاصل کرنے کے لیے کتنے کانٹوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ یہ جو پھولوں کا صدر ہے نا جی، رئیس ہے گلاب، اس کے کانٹے سب سے زیادہ اذیت ناک ہوتے ہیں۔ ہر کانٹا بناوٹ میں بس یہ ہے کہ بھئی اس کی ایک تلخی ہے، وہ کانٹا ہے، لیکن گلاب کے پھول، گلاب کے پودے کا جو کانٹا ہے اس کی آپ بناوٹ دیکھیے، آگے سے تو اس کی نوک ہے، پیچھے سے وہ مضبوط ہوتا ہے، مستحکم ہوتا ہے۔ باقی ہر کانٹے کو آپ آسانی سے توڑ سکتے ہیں، لیکن گلاب کے پودے کے کانٹے کو اتنی آسانی سے توڑا نہیں جا سکتا کہ چبھنے والا جو حصہ ہے وہ بہت مختصر ہوتا ہے، اس کے پیچھے ایک فاؤنڈیشن بنا ہوتا ہے، اس کی بنیاد ہوتی ہے۔ جو پھول سب سے زیادہ محبوب ہے، مقبول ہے، اس کے کانٹے سب سے زیادہ اذیت ناک ہیں۔ تو بہت سارے کانٹے اس لیے برداشت کیے گئے ہیں کہ اس گلشن انسانیت میں ایک پھول مہکنا تھا۔ گلشن انسانیت میں ایک پھول مہکنا تھا، اس پھول کو مہکتا دیکھنے کے لیے
ان کانٹوں کو گوارا کیا گیا. اور جب وہ پھول مہکا تو آپ مالی کی خوشی کا اندازہ فرمائیے، اس گلشن کے سجانے والے کی خوشی کا اندازہ فرمائیے. جس طرح کوئی کامیاب انجینئر اپنی تعمیر اور اپنی تخلیق کا شاہکار بنا کر لوگوں کو بلاتا ہے، دیکھو کیسا بنایا میں نے، یہ بلڈنگ دیکھو، یہ بیراج دیکھو کیسا بنایا میں نے. اللہ نے اپنی تخلیق کے اس شاہکار کو بنا کر قسمیں کھا لی. کیا ضرورت تھی؟ کس نے کہا تھا یا اللہ قسمیں کھاؤ گے تو مانیں گے ورنہ نہیں مانیں گے؟ یہ تو میری اور آپ کی بات ہے. ہم بڑی آسانی سے قسمیں کھاتے ہیں، بلکہ بارش کر دیتے ہیں قسموں کی. 100 رب دی تے 100 رب دی. اللہ سے کس نے کہا تھا قسمیں کھاؤ گے تو مانیں گے؟ یہ اس کے پیار کا تلاطم ہے، یہ اس کی محبت کا تموج ہے. ایسی موجیں اٹھی ہیں اس کے پیار اور محبت کے سمندر میں کہ کسی کے تقاضے کے بدون، بغیر کسی تقاضے کے اس نے قسمیں کھا لی. فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان. یہ دیکھو، یہ دیکھو، یہ میری تخلیق کا شاہکار. فطرت کی قسمیں، 3 زیتون، طور سینین اور شہر امین کی قسمیں کھا کر رب العالمین نے دعویٰ کیا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. میں نے اس انسان کو احسن تقویم بنایا. احسن تقویم کیا ہوتا ہے؟ احسن تقویم حسن کا نقطہ انتہا. حسن کا نقطہ انتہا، یعنی اگر میں یہ کہوں تو مبالغہ نہیں ہوگا. رب العالمین نے فرمایا میں نے یہ شاہکار خوب بنایا، خوب بنایا، اور اتنا خوب بنایا، اتنا خوب بنایا، سب کچھ کرنے پہ قادر ہوں، لیکن اس سے خوب تر کی توقع مجھ سے بھی نہ کرنا. اس سے خوب تر کی توقع مجھ سے بھی نہ کرنا. اسی کو اللہ کے ایک بندے نے منظوم کر دیا کہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ. اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں. دوسرا راز اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. سبوح قدوس، بس یہی کام ہے نا تمہیں. سبوح قدوس، یہی کام ہے نا تمہیں. تم نے کبھی یہ تو نہیں کہا استغفر اللہ. اللہ اللہ تم نے کبھی یہ تو نہیں کہنا کہ یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ نفس نے ہمیں دھوکے دیے ہیں، یا اللہ ہم سے غلطیاں ہوئی، اپنا کرم فرما دے، ہمیں معاف فرما دے. تم نے یہ تو نہیں کہنا نا، تم نے تو بس سبوح قدوس کرنا ہے نا. میری رحمت کا تقاضا ہے ایک مخلوق ایسی بھی آئے جن سے ٹھوکریں ہوں، غلطیاں ہوں، جو زندگی کے سفر میں ٹھوکریں کھائے، غلطیاں کرے،
پھر میرے در پہ آئے، اشک بہائے، روتے ہوئے میرے ملتزم سے لپٹ کر کہے یا اللہ غلطیاں ہوئی ہیں معاف فرما دے، اور پھر میں انہیں معاف کر کے غفور الرحیم ثابت ہو جاؤں۔ اللہ اب ایک تسبیح وہ ہے جو پرسکون ماحول میں ہوا کرتی ہے۔ ہم یہاں بیٹھے اور پرسکون ماحول میں اللہ کو یاد کر رہے ہیں، ٹکراؤ نہیں ہے، تصادم نہیں ہے۔ دوستی تصادم اور ٹکراؤ میں پہچانی جاتی ہے۔ جہاں ٹکراؤ نہ ہو وہاں امتیاز کیسا؟ امتیاز ٹکراؤ میں ہوتا ہے۔ فرشتوں کو کسی ٹکراؤ سے واسطہ نہیں پڑنا۔ ملائکہ کو کسی ٹکراؤ سے واسطہ نہیں پڑنا۔ انسان یہ ٹکراؤ سے گزر کر دوستی کا حق ادا کرتا ہے۔ دوستی کا حق ادا کرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک غلام کا ہاتھ پکڑ کے بیت اللہ کے سامنے فرمایا تھا، تیری جلالت و وجاہت اور تیری عظمت و تقدیس میرے اس سیاہ فام بلال کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس لیے کہ تو ایک جامد و ساکت، تو ایک جامد و ساکت مقام محترم ہے، جامد و ساکت مقدس مقام ہے، کسی ٹکراؤ کے بغیر۔ اور میرا یہ رضاکار، میرا یہ شاگرد زندگی کے سمندر میں تلاطم اور تموج سے ٹکراتا ہوا، اغیار کو چھوڑ کر یار کو، اغیار کو چھوڑ کر یار کو اپناتا ہوا دوستی کا حق ادا کرتا ہے۔ یہاں امتیاز کی لکیر پڑتی ہے، غدار ادھر وفادار ادھر۔ اگر غداری اور وفاداری کا ٹکراؤ نہ ہو تو وفا ممیز نہیں ہو سکتی۔ سیاہ ہوگا تو سفید کی عزت بنے گی، دھوپ ہوگی تو سایہ سمجھ میں آئے گا، کڑواہٹ ہوگی تو میٹھے کا پتہ چلے گا، دوستی دشمنی ہوگی تو دوستی کا پتہ چلے گا، غدار ہوں گے تو وفادار کا پتہ چلے گا۔ انسان کو ٹکراؤ سے گزر کر دوستی نبھانا تھی، اس لیے اللہ نے اسے شرافت کا تاج پہنایا ہے۔ تسبیح وہ بھی ہے جو فرشتے کرتے ہیں، تسبیح وہ بھی ہے جو شمس و قمر حجر و شجر کرتے ہیں۔ درخت بھی تسبیح کر رہے ہیں، کھیت بھی تسبیح کر رہے ہیں، سمندر بھی تسبیح کر رہے ہیں، دریا بھی تسبیح کر رہے ہیں، ستارے بھی تسبیح کر رہے ہیں، پھول بھی تسبیح کر رہے ہیں، سارے پرندے اللہ کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں، پہاڑ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، دھرتی اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ ان من شیء الا یسبح بحمدہ، کون سی چیز ہے جو اللہ کی تسبیح نہیں کر رہی؟ میں کہا کرتا ہوں دنیا کے ہر کونے تک اللہ نے مجھے پہنچایا، پوری دنیا میں مجھے ایک بھی کافر پرندہ نظر نہ آیا۔ جہاں بھی گیا ہوں
ساری دنیا کے پرندوں کو میں نے اللہ کی تسبیح میں محو پایا، نہ ان میں منافقت ہے نہ ان میں سیاست ہے۔ ہائے ہائے اللہ اللہ اللہ۔ لیکن ایک وہ تسبیح ہے جس کا شرف اس مخلوق کو ملا، یہ شمشیر وقف ہو کر جب میدان میں اترتا ہے اور موت سے آنکھیں چار کر کے زندگی کی بنیاد رکھتا ہے۔ میرا ایک جملہ ہے امانتاً، پہلے بھی شاید کہیں آپ کے سامنے عرض کیا ہوگا، دہراتا ہوں کہ امتیں آتی رہیں جاتی رہیں، اقوام عالم کا مد و جزر میرے سامنے ہے، آتی رہیں گزرتی رہیں، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں جو قافلہ مرتب ہوا، اس کو یہ عزت ملی، یہ توقیر ملی کہ باقی سب کو موت نے مارا، محمد کے غلاموں نے موت کو مار ڈالا۔ باقی سب کو موت نے مارا، رحمت عالم کے غلاموں نے موت کو مار ڈالا۔ باقی سب موت سے ڈرتے نظر آئے اور موت رحمت عالم کے غلاموں سے لرزتی نظر آئی، لرزتی نظر آئی، کانپتی نظر آئی۔ علامہ نے اسی حوالے سے میری ہم نوائی کی۔ اقبال نے فرماتے کوسات افلاک میں تکبیر مسلسل، ایک وہ تکبیر ہے جو میں اور آپ بلند کرتے ہیں رسمن رسمن، نعرہ تکبیر، اور پھر ہم جواب دیتے ہیں اللہ اکبر۔ نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے کاری۔ اقبال کہتا ہے دل بیدار پیدا کر کہ یہ خوابیدہ ہے جب تک، دل بیدار پیدا کر کہ یہ خوابیدہ ہے جب تک، نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے کاری۔ جے اے زندہ نہیں تے سارے تیر ہوا چلا رہے ہیں، جن کا نہیں کوئی ہدف۔ ایک ہے عقل کی بات اور ایک ہے عشق کی بات۔ آپ کو روشن دماغ بہت ملیں گے، مجھے روشن ضمیر کی تلاش ہے۔ پھر اقبال یاد آیا، راستے میں مولانا کو میں بتاتا آیا ہوں کہ عقل ہے تیری سپر، عشق ہے شمشیر تیری۔ سپر سمجھتے ہیں آپ؟ ڈھال، ڈیفنس، شیلڈ، وہ جو تلوار کا وار روکنے کے لیے۔ عقل کو انہوں نے ڈھال کہا اور عشق کو انہوں نے شمشیر کہا، کہ عقل ڈیفینسو رول پلے کرتا ہے اور عشق ڈیفینسو ایکشن۔ عقل ہے تیری سپر، عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری، معصم اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری، اور تیری تکبیر اللہ اکبر۔ بعد میں نال والے نو تک کے ہنس دے نعرہ ماریا نا، وہ جو پاؤڈری ایک دوجے نو دیکھ دے کہ میں نعرہ ماریا ہے تو
میں تیرے کو اچا ماریا تو میرے کو جکا مارے. پھر کسے پاؤڈری نے نعرہ تکبیر اللہ اکبر پھر لال تک کے کہنا ہے تو پھر ہولی آکھیا میں کدا زور دا آکھیا مر گئے ہو کم بختو مر گئے ہو. ماں سوا اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری تو مسلمان ہو تو تدبیر ہے تقدیر تیری. اس عقل ہے تیری سپر عشق ہے شمشیر تیری میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری. ماں سوا اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری. وہی حدت تو کہیں کھو گئی ہے الفاظ ہیں روح کہاں چلی گئی وہ حرارت کہاں کھو گئی اس کو تلاش کر. تو مسلمان ہو تو تدبیر ہے تقدیر تیری کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. ایک وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل ایک وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل. اے کاش کے دل زندہ ہوتا اور اس کے جواب میں وہ شورش بلند ہوتی کہ باطل پیوند زمیں ہوتا ماں مر جاتی باطل کی تیری تکبیر کی جلالت کے سامنے. اللہ نے اس مخلوق کو یہ شرف عطا فرمایا اور جس نے آپ کو یہ اس زندگی کے امتحان میں ڈالا ہے نا کہ من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر لنبلوکم ایکم احسن عملا. ہم دیکھنا چاہتے ہیں تم میں سے دوستی کے معیار پہ کون پورا اترتا ہے. یکسو بن کے آتے ہو یا ادھر ادھر بھی دیکھتے ہو. ان ابراہیم کان امتن قانتا للہ حنیفا. ہاں ابراہیم جامعیت اور مرکزیت کے حوالے سے یہ عالم ہے کہ پوری امت نظر آتا ہے. کانا امتن کانا نبیا نہیں فرمایا کانا رسولن نہیں فرمایا کہ وہ تو ہیں ہی اس میں تو کوئی شک ہی نہیں لیکن مرکزیت اور جامعیت کا یہ عالم ہے کہ کانا امتن اس ایک فرد میں امت سمائی ہوئی ہے. قانتا للہ میری طرف متوجہ تھا حنیفا اور بس یکسوباً یوں نہیں بس یوں ایک ہی پہ قناعت کی ڈیپینڈ کیا. وہ کسی ہرجائی نے کسی خاتون کا پیچھا کیا نا اور اس نے کہا گرمی کے گدھا میرے پیچھے کیوں آتے ہو. اس نے کہا تو مجھے اچھی لگتی ہے نا. اس نے جانچنے کے لیے کہا میں تو کچھ بھی نہیں میری بہن کو دیکھا ہے. میں کہا وہ کہاں ہے. کہ میرے پیچھے آ رہی ہے نا. یوں کیا اٹھا کے اس نے لگائی. پھٹے منہ بے ایمان. محبت کا دعویٰ مجھ سے کرتے ہو دیکھتے ادھر ہو بازاری ہو. دوستی میں یکسوئی نہیں تو لعنت ہے اس دوستی پر. ہاں جنت اسی کے قدموں میں ہوتی ہے جو ایک
سے وفا کرتی ہے، اور جو سب کو محبت سے دیکھتی ہے وہ تو جہنم کا ایندھن ہے، اسے تو عورت کہنا بھی ظلم ہے عورت کے وجود پر۔ یہ شرف لنبلوکم ایکم احسن عملا، جس قادر مطلق نے، جس خلاق عالم نے اس امتحان میں ڈالا ہے، وہ ظرف لیے بیٹھا ہے، اتنا بڑا ظرف لیے بیٹھا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، جب تم اس کی عدالت میں پہنچو گے تو وہ تمہارے سامنے تمہاری کتاب زندگی رکھ دے گا اور کہے گا پڑھو، اس کی ورق گردانی کرو، تم نے یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، تم بھول گئے ہو، ہمیں اچھی طرح یاد ہے۔ یاد کیا ہے؟ لکھا ہوا ہے، پڑھتے جاؤ، شرماتے جاؤ یا فخر کرتے جاؤ، اعمال تو یہ ہیں تمہارے، لیکن اس کے باوجود معاف کرتا ہوں۔ شاید میں نے پہلے بھی آپ کو کسی جگہ عرض کیا، بتایا کہ مجھ سے امریکہ میں ہیوسٹن کی یونیورسٹی کے طلباء نے ایک ریسپشن میں سوال کیا تھا کہ اسلام میں جنت کا کیا تصور ہے، جہنم جنت کا کیا تصور ہے۔ میں نے مختصر جواب دیا، ساری امتیں جنت کی تلاش میں ہیں اور یہاں جنت رحمت عالم کے غلاموں کی تلاش میں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ میں نے کوٹ کیا، جب وہ اپنی قوم کو لے گئے کہ تم نے غلطی کی، جرم کیا، معافی مانگو، اللہ سے توبہ کرو، تو انہوں نے کہا نوافل پڑھیں۔ فرمایا نوافل والی توبہ نہیں ہے، اقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو مار ڈالو، پہاڑ پہ چڑھ جاؤ، سینے سے پتھر باندھ لو، چھلانگ لگاؤ۔ فرمایا تو پھر توبہ کی بات کیوں کرتے ہیں آپ کہیں کہ خودکشی کرو۔ فرمایا ہاں خودکشی کرو، تمہاری توبہ یہی ہے، اس کی کوالٹی یہی ہے، اسی کی خطا معاف ہوگی جو اپنے آپ کو مار ڈالے گا، اور جس مردود کو موت بھی قبول نہیں کرے گی اس کی توبہ بھی قبول نہیں۔ اب چاہو تو دنیا کی زندگی کی 4 سانس لے لو، اور چاہو تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ زندگی قربان کر کے دائمی زندگی کی راحتوں کے حقدار بن جاؤ۔ لوگوں نے کہا جی دائمی زندگی چاہیے، اس زندگی کی راحتیں کیا ہیں؟ ہم تو اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ رب العالمین نے فرمایا کلیم یہ تیری امت ہے، ایک امت آ رہی ہے، اس کی توبہ جانتے ہو؟ سوچا پھر جو آ رہے ہیں ان کو تو اس سے بھی زیادہ قربانی دینا ہوگی۔ یہ ہمارا حال ہے کہ ہم چھلانگ لگائیں، پہاڑ سے کودیں، جو آ رہے ہیں پتہ نہیں ان پر بلڈوزر چلیں گے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، ان کی توبہ یہ ہوگی کہ وہ زندگی بھر کی خطائیں، زندگی بھر کی ٹھوکریں، صغائر لے کے میرے در پہ آئیں گے اور عرض کریں گے یا اللہ غلطی ہو گئی معاف فرما دے، تو میں اسی پر انہیں معاف کر دوں گا، اسی پر انہیں معاف کر دوں گا۔ تو ایک نوجوان جس نے یہ سوال کیا تھا وہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا پھر اسلام میں تو جنت بڑی سستی ہے۔ ہاں میں نے کہا اتنی سستی تھی تو نہیں، کسی کے آنسو نے اسے سستا بنا دیا۔ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، کتاب زندگی تمہارے سامنے آئے گی، اعمال تو تمہیں بتائے جائیں گے کہ یہ کر کر کے آئے ہو، لیکن وہ معاف فرمائے گا کہ غفور الرحیم ہے۔ مگر یاد رکھنا کبائر معاف نہیں ہوں گے، والدین کا دل دکھایا معاف نہیں ہوگا، اللہ کے ساتھ کسی کو شرک کیا معاف نہیں ہوگا، بدکاری معاف نہیں ہوگی، کسی پر جھوٹا الزام لگایا معاف نہیں ہوگا۔ کبائر سے بچیے گا، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے۔ میں نے کچھ وقت زیادہ لے لیا، معافی چاہتا ہوں۔ اچھا ہاں نماز کے بعد بتاؤں گا۔ یہ کچھ میرے بیانات جو پوری دنیا میں ہوئے، میرے ان عزیزوں نے کیسٹوں سے نقل کر کے کتابی صورت میں جمع کر دیے، اللہ ان کو خوب خوب جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہمارے عزیز سید انجم توحیدی اسلام آباد سے، اسی طرح نصیر الدین قریشی صاحب، انہوں نے کیسٹوں سے مضامین جمع کیے اور یہ کتابی صورت میں تقریباً 800 صفحات پر مشتمل۔ باتیں تو بھول بھی جاتی ہیں
کرسٹیں گھس جاتی ہیں. یہ نقش دوام ہے. اس کو آپ مطالعہ کیجیے, بچوں کو بھی مطالعہ کرائیے انشاءاللہ. عقیدے کے حوالے سے بہت سی باتیں, بہت سی صداقتیں آپ کو معلوم ہوں گی, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی معلوم ہوگا کہ میں دنیا میں کہاں کہاں گیا ہوں. وہ کیا ہے جی, تیری دید کی لگن میں. ساتھ میں یہ بھی کہ میں کہاں پیدا ہوا, کس کے گھر پیدا ہوا, کہاں کہاں پڑھا, یہ ساری میری ذاتی کچھ زندگی کے حالات بھی, میرے مشاہدات بھی دعا کے بعد قریشی صاحب سے مل جائیں گی آپ کو. ہمارے علامہ خالد ندیم صاحب کی اہلیہ محترمہ کا انتقال ہوا پچھلے دنوں. صالحہ خاتون تھیں. ہاں جی, آپ کے ہاں تو ایک دو مہمان بھی آ جائیں تو گھر میں بھونچال آ جاتا ہے, طوفان آ جاتا ہے. اس کو اللہ غریق رحمت فرمائے, وہ بچی ہر روز 15-20 طلباء کے لیے صبح و شام کھانا بناتی رہی, اور اتنی چھوٹی سی جگہ پر اس نے زندگی گزاری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ اس کو بہت بڑی جگہ عطا فرمائے گا اپنے کرم سے. شدید گرمی میں 10 یا 12 بلکہ 8 اور 10 فٹ مربع کا وہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں اللہ کی اس بندی نے زندگی گزار دی. میں ذاتی طور پر گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کی پاک باز بندی تھی. اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے, اور میں ان کے پورے خاندان سے تعزیت کا اظہار کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. آپ تمام دوست جو چھوٹی سی اطلاع پر تشریف لائے, آپ کے لیے بھی دعا گو ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سنتیں پڑھ کے بیٹھے ہیں یا پڑھنی؟ تو جنہوں نے پڑھنی ہے وہ پڑھ لیں. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. ایھا الناس وحدوا اللہ فإن التوحید رأس الطاعات واتقوا اللہ فإن التقوى ملاك الحسنات وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى وإياكم البدع فإن البدعة تهدي إلى المعصية ومن يعص الله ورسوله فقد زل وغوى وعليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين ولا تقنطوا من رحمة الله فإنه أرحم الراحمين ولا تحبوا الدنيا فتكونوا من الخاسرين ألا وإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب وتوكلوا عليه فإن الله يحب المتوكلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وصام وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين خصوصا على سيد المتقين والأبرار صاحب النبي في الغار والمزار أفضل الصحابة بالتحقيق خليفة النبي بلا فصل سيدنا أبي بكر الصديق
رضي الله تعالى عنه، وعلى الناطق بالصواب والعادل بالكتاب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلى كامل الحياء والإيمان الشهيد المظلوم حين قراءة القرآن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعلى صاحب السيف والقضاء ناشر العلم والهدى أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وعلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا على خديجة وحفصة وزينب وعائشة وأم حبيبة وعلى السيدات الطاهرات الأربع بنات النبي صلى الله عليه وسلم زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة، وعلى السيدين السندين السعيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهم والباقين من العشرة المبشرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا، من أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. وقال صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين، اللهم لعن الكفرة والمنافقين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى أعظم وجل وأهم وأتم وأكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. صفیں سیدھی رکھنے کا خاص خیال فرمائیے. باہر کے احباب جن کو جگہ نہ مل رہی ہو ان کے لیے جگہ کی گنجائش پیدا فرمائیے. اللہ اکبر. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى فلا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. فقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
اللہ اکبر